تیمم کا پوچھا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے. دیکھیں بھائی، 1 میل تک اگر پانی نہ ملے چاروں اطراف میں تو تیمم روا ہے، ایک صورت. اور دوسری صورت اس کے بالکل برعکس ہے کہ پانی قریب ہو لیکن نماز کا اعادہ نہ کیا جا سکے، تو اس کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے. مثلا جنازہ اور عید دونوں نمازیں ایسی ہیں جس میں تکرار نہیں ہو، بار بار نہیں پڑھا جا سکتا. ایک میت کا جنازہ لوگوں نے یہاں پڑھ دیا، کوئی صورت نہیں ہے کہ آگے جا کے دوبارہ اسے پڑھا جائے. اگر اس کے ورثاء رہ گئے ہیں، بیٹا ولی وغیرہ کوئی رہ گیا تو وہ اکیلا پڑھ لے. تو وہ ایک مرتبہ لوگوں نے جنازہ پڑھ دیا تھا، دوسری مرتبہ وہ پڑھے، اس کے ساتھ دوسرے لوگ کیوں پڑھے؟ جنازے کی کئی تکرار نہیں. یہ ہمارے یہاں مصیبت شروع ہو گئی ہے ایک نئی، کہ لندن جنازہ پڑھ لیا، انڈیا ایئرپورٹ پہ پڑھ لیا، پھر کسوال گاؤں لے جا رہے تھے وہاں پڑھ لیا، 3 4 جنازے پڑھے جا رہے ہیں. یہ کر کیا رہے ہو؟ شرن ایک بار جنازہ ہے بس، اس کے علاوہ دعا ہے. اور جنازے کے لیے میت کا آدھے سے زیادہ جسم محفوظ ہونا چاہیے. اگر میت کا جسم محفوظ نہیں ہے تو دعائیں تو اس کے لیے ساری کی جائیں گی لیکن جنازہ کوئی نہیں. اس لیے جو لوگ ہوائی جہاز اور ایسے حادثے، ضیاء الحق صاحب مرحوم بھی کہاں ان کی میت رہی، اور اتنا بڑا جنازہ کوئی پوچھنے سننے والا نہیں تھا کہ میت بھی موجود ہے یا نہیں. میت اگر آدھے سے زیادہ نہ ہو، چاہے سر کی طرف سے چاہے پاؤں کی طرف سے، جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. مسئلہ یہ، اس قوم کو کبھی کبھی بخار چڑھتا ہے، عمومی طور پہ چڑھا رہتا ہے ویسے، جو پتہ نہیں 102 سے بھی زیادہ کراس کر جاتا ہے. انہیں بخار چڑھ گیا تھا صدام کا ایک مرتبہ، پھر انہیں بخار چڑھ گیا تھا اسامہ کا، پھر انہیں بخار چڑھ گیا، اور بھی بہت سے بخار ہیں، آج کل بھی بخار چڑھا ہوا ہے ووٹ دینے کا. انہیں بخار چڑھتے رہتے ہیں، وہ بھی ایک بخار ہی تھا. کوئی عالم دین، کوئی مفتی، بڑے بڑے لوگوں نے جنازہ پڑھا اور پڑھایا. ہم نے ان سے پوچھا، ہم نے کہا حضرت یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ میت آدھے سے زیادہ محفوظ ہے یا نہیں. یہ ابھی وہ چترال میں کن کا انتقال ہوا جی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور خدا ان کی جنت میں درجے بلند کرے. دارالعلوم کراچی کے بہت سے اساتذہ نے جنازہ نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ اسی وجہ سے کہ مسئلہ جانتے تھے. اب یہ مسئلہ لوگوں میں کوئی کہے تو لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے. ہمارے نہ کوئی حامی نہ مخالف، ہمیں کیا لینا اور کیا لینا اسی سے. اس لیے یہ جو اب چل پڑی ہے نا ایک چیز، اب جنازہ ضرور پڑھنا ہے، اور کئی جنازے پڑھنے، اور غائبانہ جنازے بھی پڑھنے، اور عورتوں اور مردوں نے مشترکہ جنازے بھی پڑھنے. دین کہاں ہے؟ شریعت کہاں ہے؟ محض ایک آدمی کی خواہش، محض ایک آدمی کی عقل کہ جی جنازہ پڑھنے سے کیا ہے، ہر شریعت نہیں اجازت دیتی. اب کیوں پڑھ رہے ہیں وجہ؟ اور جی دو مرتبہ پڑھیں گے تو دعا زیادہ ہو جائے گی. تو یہ پوری امت اور حنفی فقہا یہ 1200-1300 سال سے فتویٰ دے رہے ہیں، انہیں نہیں پتا تھا کہ دعاؤں سے میت کا فائدہ ہوتا ہے. ایسی گمراہی پھیلی ہے، ایسی گمراہی کہ محض عقل اور اپنے نفس کی خواہش پہ فتوے دیتے ہیں، مسئلے بتاتے ہیں. ذرا خوف نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں جا کر کیا جواب دے. اس لیے دو نمازوں کی تکرار نہیں، عید کی نماز کی بھی تکرار نہیں اور جنازے کی بھی تکرار نہیں. اب جنازہ تو دوبارہ پڑھا نہیں جا سکتا. آدمی آیا اور جنازہ نماز ہو رہی تھی، اس کا وضو نہیں ہے اور پاس ہی پانی ہے، تو کہا کہتے ہیں فوراً تیمم کر کے جنازے میں مل جائے. تیمم کر کے عید کی نماز میں بھی مل سکتا ہے. اسے سوچا کہ 6 بجے نماز ہوگی، پتہ چلا کہ 5:45 یا کچھ منٹ آگے پیچھے وضو کرنا جائے تو نماز رہتی ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ. یہ اصل تیمم کیا کیسے جائے گا یہ ہم آپ کو کر کے بتا دیتے ہیں، اسے غور سے دیکھ لیں، سن لیں. تیمم کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ عبادت کے لیے جو پاکیزگی اختیار کرنی ہے،
میں پاک ہو رہا ہوں۔ تیمم وضو کے لیے بھی ہوتا ہے اور تیمم غسل کے لیے بھی ہوتا ہے، اور دونوں تیمم ایک ہی ہیں۔ غسل واجب ہو گیا، شدید سردی ہے، پانی گرم ہو نہیں سکتا، ٹھنڈے پانی سے نہائے اور بستر میں گھس جائے، اور حرارت کا بندوبست تو وہ بھی ایک بات ہے، لیکن اس کی ہمت ہی نہیں کہ وہ ٹھنڈے پانی سے نہائے اور مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بخار شدید ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ان ساری صورتوں میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ وضو نہ کرے، غسل نہ کرے، تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ اور تیمم میں وضو نیت کا کرنا ضروری ہے، اور تیمم ہر اس چیز سے کیا جا سکتا ہے جس کو آگ گلا نہ سکے اور جلا نہ سکے۔ سیدھا اصول ہے، زمین سے برآمد ہونے والی تمام وہ چیزیں جنہیں آگ گلا نہ سکے اور جلا نہ سکے اس پہ تیمم ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مٹی ہو، ضروری نہیں ہے کہ گارا، کچھ بھی نہیں۔ سنگ مرمر کی ایک ڈلی لی ایک آدمی نے، دھویا، صاف کیا، رکھا اور اس پہ تیمم کر رہا ہے، بالکل ٹھیک کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں۔ معذور خواتین اور مرد 80 سال کی عمر ہوگی بیچارے کی، نہیں وضو ہو سکتا، ڈر ہے کہ گرے گے تو کولے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ جب بڑھاپے کا یہ درجہ آ جائے نا، اس وقت بھی تیمم روا ہوتا ہے۔ لوگ نہیں جانتے، اور ماں باپ 80 سال کے بیچارے ہو جاتے ہیں، وضو کرے، اس سے نہیں ہوتا یار، نہ اسے تکلیف دو، وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کے لیے اس نے کیا کیا؟ ایک گھڑا رکھ لیا۔ تیمم کے لیے گھڑے سے جو چھوٹا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اے لو گھڑونچی تو کہتے ہیں جہاں جا کے گھڑا رکھا جاتا ہے، اس کے سٹینڈ کو۔ سبحان اللہ، کرانے والوں کا یہ حال۔ گھڑی دونوں پیتے تھے، جوش بھی اور جگر مراد آبادی بھی، بہت پیتے تھے۔ اللہ کی بنا، اللہ حفاظت کرنا۔ دلی میں کسی مشاعرے میں ملے تو جوش نے کہا کہ جگر سناؤ کتنی پیتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت کیا عرض کروں، گھڑی سامنے رکھ لیتا ہوں اور جب تک ٹائم ٹھیک نظر آتا رہتا ہے پیتا رہتا ہوں۔ اس کا جوش آپ کتنی پیتے ہیں؟ اس نے کہا سالے ہم تو گھڑا رکھ کے پیتے۔ ولیعذ باللہ، جو سنیں گے وہ کیا کہیں گے کہ یہ فتوے کی اور 27ویں شب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہو رہی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت میں کبھی کبھی اپنے نفس کو راحت کے لیے بھی چھوڑ دیا کرو، ایسے نہ ہو کہ وہ تنگ آ جائے خدا کی عبادت سے اور تم عبادت کی بجائے کسی اور طرف کو نکل جائے۔ تو تھا لفظ ہمارے ذہن میں، دیکھو انہوں نے کام اٹھا دیا۔ گھڑے سے چھوٹی چیز رکھ لیں جی، ہیں سرائی بھی تو اچھی خاصی ہوتی ہے۔ گھڑولی، گھڑولی تو رسم ہے، ایک اور لفظ ہے بڑا مناسب ہمارے ہیں۔ گڑوی تو کانسی اور اس کی بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ گڑوی کب سے مٹی کی بننے لگی ہیں جی؟ کیا رکھ لے؟ جامع سفال غالب نے سحری بھی کرنی ہے یعنی نماز بھی پڑھنی ہے یعنی، اچھا بھیا ٹھیکرا رکھ لے، سینک رکھ لے، کوئی چیز رکھ لے، مٹی پختہ، سنگ مرمر رکھ لے، ماربل رکھ لے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مٹی ہی ہو خالص۔ مٹی کو کسی تھیلے میں اس طرح سے باندھ دینا
کہ اس سے مٹی کی گرد باہر نظر آنے لگے وہ بھی کافی ہے۔ اور تیمم کے لیے ایک تو جو نماز اس سے پڑھنی ہے، نیت اس سے کرنی ہے، اور تیمم کے لیے جو چیز لینی ہے وہ چیز ہے جسے آگ نہ گلا سکتی ہے نہ جلا سکتی ہے، زمین کی قسم میں سے کوئی چیز، اور اس پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کھولے، سنت میں سے ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کھول دے، اور اس ماربل ہے نا سنگ مرمر پہ یا جس چیز پہ بھی دونوں ہاتھوں کو ضرب لگائے ہلکی سی، یہ آگے لے جائے اور پیچھے لے آئے، ایک مرتبہ بس یوں اس نے ضرب لگائی، ہاتھوں کو آگے لے گیا اور پیچھے لے آیا، سنت پوری۔ اور اس کے بعد یہ جو جگہ ہے نا یہ اور یہ، اس کو ملا کے ہاتھوں کو ایسے جھاڑے تاکہ اگر مٹی ہے تو مٹی جھڑ جائے، اور اگر نہیں جھڑتی تو پھونک مار لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو بالکل وضو کی طرح چہرے پر رکھے اور چہرے پر پھیر لے، چہرے میں اگر ایک بال برابر بھی جگہ رہ گئی جہاں پہ اس کا ہاتھ نہیں پہنچا تو تیمم نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح سے پانی ہے جیسے یہ مٹی، داڑھی کا خلال بھی ہے، اور چہرے کے اوپر ہاتھ رکھے اور انہیں پھیرے، اور خاص طور پہ جو بھویں ہیں نا ان کے نیچے ہیں، اور اسی طرح ناک کی یہ جو جگہ ہے جہاں یہ نتنے ملتے ہیں، اور اسی طرح داڑھی کے جو بال ہیں قلم کے، اس کے درمیان اور کانوں کے درمیان جو جگہ ہے، خاص طور پہ احتیاط کر کے ان دونوں ہاتھوں کی پہلی ضرب اس نے لگائی، سارے چہرے کا اس سے مسح کر دیا، پھر دوسری ضرب لگائی، بالکل اسی طرح دونوں ہاتھوں کو کھول کے رکھے، آگے لے جائے اور پیچھے لے آئے، اور مٹی اگر لگ گئی ہے تو اس سے ذرا ایسے جھاڑ دے، ایسے نہ کرے گئی، ایسے کر دیا تو دونوں ہاتھ گئے، اور اگر مٹی زیادہ ہے تو پھونک دے۔ اور اصول کی بات یہ ہے کہ اس نے جس طرح کونیوں تک وضو میں ہاتھ دھونے ہوتے ہیں نا، بالکل اسی طرح مٹی کو پھیرنا کسی بھی طریقے پہ۔ میں تو آستین اوپر، میں تو تیمم نہیں نہ کر رہا، جو کرے گا وہ آستینیں چڑھا لے۔ تو اس نے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک، رسول کی بات یہ ہے کہ مٹی بھرا ہاتھ پورے کا پورا اس پہ پھر جائے، یہ جو پور ہیں ان کے سرے، یہ جو درمیان کی جگہیں ہیں ان کا خلال، یہ سب چیزیں ضروری، ایک بال برابر بھی دونوں کونیوں تک ہاتھ جو ہیں کونیوں سمیت، اگر کوئی جگہ ایسی رہ گئی جیسے وضو میں خشک نہ ہو اور جیسے اس پہ مٹی نہ پہنچے یا وہ ہاتھ نہ پہنچے تو تیمم نہیں ہو۔ یہ دوسری ضرب اس نے لگائی، اور ایک آسان طریقہ فقہا نے لکھا ہے، یہ سنت میں سے نہیں ہے، ایسے نہ وہ کوئی سمجھے کہ یہ سنت کا طریقہ ہے، کچھ نہیں، آسان طریقہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اپنے اس ہاتھ کے بیچ میں ادھر کی انگلیاں ڈال دو، یہ، اور ان انگلیوں کو نیچے لے آئے کونی تک، اور کونی پہ اس نے مسح کر کے ایسے لے گیا، اور ان انگلیوں میں انگلیاں اس نے داخل کر دی، یہ ہو، اور اس ہتھیلی کے وہ ایسے لائے اور پورے ہاتھ کا مسح کر کے اسے چھوڑ۔ یہ تیمم کا ایک آسان طریقہ فقہا نے لکھا ہے کہ وہ اس طرح کرے اور کونیوں تک لائے، اور یہ جو ہتھیلی ہے نا اس کی مٹی نہیں استعمال کرنی، یہاں سے لا کر یہاں آیا اور ہاتھ کی پشت پہ اس نے سارے اور انگلیوں کی پوروں کو مٹی پھیر دی، اور یہ جو اب باقی رہ گیا تھا نا ہاتھ، اس کو بھی وہ یوں ہی لائے اور اس طرح کر کے وہ سارے ہاتھ کو کور کر لے دونوں ہاتھوں میں اور چہرے میں، یہ اس کا تیمم ہو گیا۔ یہ وضو ہے تو بھی ٹھیک ہے، غسل ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ غسل نہ کرے وہ اتنا ہی پاک ہوگا اس سے جتنا کہ پانی کے استعمال سے پاک ہوتا ہے، وضو بھی اس کا بالکل ویسے ہی ہو جائے گا جیسے